ہمارے ہاں تو یہ تصور پایا جاتا ہے نا کہ ظالم صرف امیر ہوتا ہے اور جو غریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مظلوم ہوتا ہے. یہ تصور ہے نا ہمارے معاشرے میں. بھائی کسی گاڑی والے کا اور کسی کار والے کا اور موٹر سائیکل والے کا پھڈا ہو جائے, ہماری قوم کس کو سپورٹ کرتی ہے؟ بولیں, گاڑی والے کو, موٹر سائیکل والے کو؟ موٹر سائیکل والے کو کرتی ہے نا. صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ موٹر سائیکل والا ہے. بھائی یہ پوچھیں تو صحیح, یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کیس میں غلطی کس کی ہے؟ ظلم کس نے کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بتانے لگے ان کے پاس گاڑی ہے, بہت مہنگی گاڑی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا تھا, ایک بائک والا آیا تیزی سے اور اس کا جو سائیڈ گلاس ہے وہ توڑتا ہوا نکل گیا سپیڈ میں, ایسے ہی خواہ مخواہ. اب اس کا سائیڈ گلاس بھی کوئی 25-30 ہزار کا ہوگا اس گاڑی کا. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ رکا بھی نہیں, کوئی سوری نہیں, کوئی معذرت نہیں. بولا میں نے گاڑی دوڑائی, جا کے اس کو پکڑا, گاڑی سے اترا کہ اس کو ایک تھپڑ لگاؤں, رک تو جا, کم از کم سوری تو کر لے. کہا میں جب اترا ادھر ادھر دیکھا تو 10 لوگوں نے موبائل آن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ اگر میں نے ایک تھپڑ مار دیا تو کل سوشل میڈیا پہ, کل نہیں 2 سیکنڈ بعد سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوگی کہ گاڑی کا نشہ ہے ان لوگوں میں. گاڑی سے اترتے ہی موٹر سائیکل والے تو ان کو انسان کے بچے ہی نہیں لگتے. بھائی یہ پوچھیں تو صحیح, موٹر سائیکل والے نے کیا کیا ہے, گاڑی والے نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور اس کے ہاتھ میں اپنی آنکھ ہو جو کسی نے نکال دی ہو, اس کی آنکھ, کہ میری آنکھ فلاں نے نکال دی ہے, اس کی مدد اس وقت تک نہ کرو جب تک پوچھو نہیں, ہو سکتا ہے اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا ہو. بھائی اس کے ہاتھ میں آنکھ ہے کہ میری آنکھ نکال دی, یہ تو پوچھیں کہیں تم نے تو اس کی 2 آنکھیں نہیں نکالی. ہو سکتا ہے وہ دونوں آنکھیں پھوڑ کے آ گیا, اس نے ایک آنکھ پھوڑی ہو, یہ یہاں مظلوم بن رہا ہو. ہمارے معاشرے میں 2-3 طبقات ایسے ہیں کہ جو یعنی عمومی تاثر یہ ہے کہ کچھ بھی کریں مظلوم وہی ہوتا ہے. ایک تو عورت, اگر عورت کسی کے پاس چلی جائے کوئی شکایت لے کر, کوئی شکوہ لے کر, تو سارے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں کہ بھئی یہ عورت ہے تو یہ مظلوم ہی ہوگی. ایک یتیم, کوئی یتیم اگر کسی کے پاس چلا جائے کہ میرے پر, ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے عورت پہ ظلم, یتیم پہ ظلم, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں عورت مظلوم ہو, ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں یتیم مظلوم ہو. اب اگر وہ یتیم ہے, وہ آپ کو آ کے اتنا کہہ دے کہ میں یتیم ہوں, میرے والد نہیں ہیں اور میرے چاچا نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, اب سامنے والا آؤ دیکھے گا نہ تاؤ دیکھے گا, وہ جا کے چڑھ دوڑے گا اس پہ. جو وہ کر سکے گا, وہ سوشل میڈیا پہ اس کو ذلیل کر سکے وہ کر دے گا, جو اس کے بس میں ہوگا وہ کر دے گا, یہ تحقیق کیے بغیر کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم تو نہیں دیا کہ تم عورتوں کا ساتھ دو, یہ حکم تو نہیں دیا کہ یتیم کا ساتھ دو. اللہ نے حکم دیا انصاف کرو. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا. آپ یہ دیکھیں جو کیس, جو صورت مسئلہ آپ کے سامنے ہے, اس میں ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. پھر اگر یتیم مظلوم ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اگر اس کا چچا مظلوم ہے, کوئی اور اس کا رشتہ دار مظلوم ہے, تو یتیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اگر عورت کوئی معاملہ لے کر آئی ہے اور وہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر عورت کا شوہر مظلوم ہے تو پھر اس کے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب, ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا. تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ ظالم صرف مالدار ہوگا, بڑے عہدے والا ہوگا, پیسے والا ہوگا, گاڑی والا ہوگا, اور مظلوم ہمیشہ غریب ہوگا, یتیم ہمیشہ مظلوم ہوگا, عورت ہمیشہ مظلوم ہوگی, غریب آدمی ہمیشہ مظلوم ہوگا,
آپ مجھے بتائیں اگر ایک آدمی کو آپ نے ہائر کیا ہے اور آپ اس کو مہینے کی 1,00,000 روپے سیلری دے رہے ہیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہا، ظالم کون ہے؟ وہ ملازم ہے یا وہ کمپنی کا آنر ہے؟ بولیں، ظلم کون کر رہا ہے؟ آپ اس کو 1,00,000 روپے سیلری دے رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہا، تو کیا ہمارا معاشرہ اس کو ظالم کہتا ہے؟ بھائی دودھ بیچنے والا ہے، دودھ بیچنے والا پانی میں ملاوٹ کرتا ہے، یہ تو کامن سی چیز ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہمارے لیے دودھ میں ملاوٹ کا ہونا۔ پہلے دودھ میں ملاوٹ ہوتی تھی پانی کی، اب پانی میں ملاوٹ ہوتی ہے دودھ کی۔ پہلے دودھ میں ملاوٹ ہوتی تھی پانی کی، اب کیا ہوتا ہے؟ پانی میں ملاوٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا، پانی میں دودھ ڈالا ہے۔ آپ کہیں نا دودھ میں پانی ڈالا ہے، کہتے ہیں نہیں دودھ میں کوئی پانی نہیں ڈالا، پانی میں دودھ ڈالا ہے۔ تو جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کو پیسے پانی کے دے رہے ہیں یا دودھ کے دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، 1 کلو آٹا بیچ رہا ہے لیکن 1 کلو کے بجائے وہ تھوڑا سا کچھ چھٹانگ کم کر رہا ہے اس میں، تو جو جتنی اس نے کمی کی کیا اس نے ظلم کیا یا نہیں کیا؟ اب ایسی صورتحال میں آٹا بیچنے والا ظالم ہے یا آٹا خریدنے والا وہ شخص جو لینڈ کروزر سے اترا ہے وہ ظالم ہے؟ ظالم کون ہے اس معاملے میں؟ وہ ریڑی والا، وہ ٹھیے والا ظالم ہے، اور جو گاڑی سے اترا ہے اس معاملے میں وہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا،